السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ۔ دنیا میں جو بھی چیز ہے اس پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور دنیا پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں، ان دونوں کے علاوہ دنیا کی ساری چیزوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کن عالما او متعلما ولا تکن ثالثا فتہلک۔ آپ کو یا تو عالم ہونا چاہیے، یا ایک طالب علم ہونا چاہیے، علم سیکھنے والا یا سکھانے والا، تیسرا نہیں ہونا چاہیے ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ طلب علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر جب تک مدرسوں کا یا اسکول کا سسٹم باقاعدہ نہیں آیا، اس وقت تک مسجدوں میں دین سیکھنے کا سلسلہ جاری تھا۔ محدثین، بڑے بڑے فقہاء اور مفسرین، ان کے گھروں میں طلبہ آتے تھے اور طلبہ دین کی باتیں سیکھ کر جاتے تھے۔ لیکن جب سے یہ اسکولوں کا، کالجوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، مسجدیں ویران ہو گئیں، طلب علم کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اسکولوں میں، کالجوں میں جو باتیں پڑھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، ہر کوئی سمجھنے لگا کہ یہی اہم ہے ہمارے لیے، اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے اہم نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں، خود مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دین کی بنیادی علم، جو اہم علم ہونا چاہیے، وہ چیز نہیں ہے۔ سعودی عرب میں الحمدللہ جہاں پر اسکولوں میں بھی دین کا سلسلہ موجود ہے، دین کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، وہاں آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ مسجدیں علماء سے بھری ہوئی ہیں۔ مسجدوں میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی ایسا عالم نہیں ہوگا جس کا کوئی مقام ہو، الا ہے کہ اس کی کوئی مسجد ہوتی ہے، اور اس مسجد میں کسی کتاب کو لے کر فقہ کی یا حدیث کی یا عقیدے کی اس کا درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ میں، مسجد نبوی مدینہ منورہ میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف ستونوں کے پاس دروس کا سلسلہ ہے۔ خاص لوگوں کو، جو اہل علم ہوتے ہیں، ان کو ذمہ داروں کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے، ہر کوئی درس نہیں دے سکتا، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے حلقے، بعض حلقوں میں سووں طلباء بغیر کسی عمر کی قید کے، چھوٹے بڑے بوڑھے اور عورتوں میں دروس کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ اور اگر درس نہیں ہے تو مسجد نبوی میں آپ دیکھیں گے بعض جگہوں پر، خاص طور پر ایسے اوقات میں جہاں طلباء نہیں ہوتے ہیں، کیسٹ لگائی جاتی ہے۔ کیسٹ کے ذریعے جو ہے ماشاءاللہ درس کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اور لوگ سیکھ رہے ہیں۔
ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان جہاں دین سے کوسوں دور ہیں، دین کا علم، دین کی اہمیت، ان ساری چیزوں سے بہت دور ہیں، وہاں اس قسم کا سلسلہ شاذ و نادر ہی پایا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ علماء درس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، علماء درس دینے کے لیے تیار ہیں۔ ماشاءاللہ کافی علماء الحمدللہ چنئی میں موجود ہیں جو مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں۔ میرے خیال میں 10-15 طلباء علماء تو قریب ہوں گے جو مختلف اسکولوں میں کام کرتے ہیں، کالجوں میں کام کرتے ہیں۔ مدنی علماء کے علاوہ خود مقامی علماء بھی موجود ہیں، لیکن دروس کا سلسلہ نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ درس سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ قصہ کہانی سنانے کے لیے یا کوئی لچھے دار تقریر کرتا ہے تو اس تقریر میں بیٹھنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں، اور چونکہ علماء کا تعلق اکثر اردو زبان سے ہے اور انگریزی زبان عام طور پر لکھی پڑھی جانے والی زبان، خاص طور پر ہمارے ماحول میں، تمل ناڈو کے ماحول میں، یہ بھی ایک سبب ہے کہ اکثر لوگ تمل جانتے ہیں یا انگریزی جانتے ہیں اور ان کے پاس علم سیکھنے کا شوق بھی نہیں۔ اگر شوق ہے تو زبان ایک بہت بڑا سبب ہے۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ ایک سلسلے سے الحمدللہ ایک زمانے سے چار مینار مسجد میں مولانا شیخ انیس الرحمن اعظمی حفظہ اللہ کا درس کا سلسلہ شروع ہوا، درس حدیث کا بدھ کے دن، اور وہ سلسلہ ماشاءاللہ جاری ہے، اور کچھ نوجوان الحمدللہ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، علم کا شیخ سے علم استفادہ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ بڑھنا چاہیے۔ جتنی مسجدیں ہمارے اہل حدیث مسجدیں ہیں، کم از کم ان اہل حدیث مسجدوں میں اس قسم کا دروس کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے۔ یہی وہ سرچشمے ہیں جہاں سے علم پھیلتا ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں لوگ زبردستی جا کر بیٹھتے ہیں، حاضری دینی پڑتی ہے، ورنہ جو ہے گھر میں والدین کی زبردستی ہوتی ہے، اس لیے جاتے ہیں، لوگ سیکھتے ہیں۔ لیکن مسجد کا جو ماحول ہے، یہ اخلاص، للہیت، شوق، طلب علم کے شوق پر یہ حلقے بنتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور ایسے علمی محفلوں میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کا سلسلہ تھا۔ تقریباً 1 سال پہلے جب ہمارے ایک دوست نے یہ بتایا کہ UK میں روزانہ دروس کا سلسلہ مسجدوں میں جاری ہوتا ہے، مغرب سے لے کر عشاء تک، کسی جگہ عقیدے کا درس ہوتا ہے، کسی جگہ فقہ کا درس ہوتا ہے، کسی دن فقہ کا درس ہوتا ہے، کسی دن عقیدے کا درس ہوتا ہے، کسی دن حدیث کا درس ہوتا ہے، کسی دن قرآن کا درس ہوتا ہے، کسی دن عربی زبان کا درس ہوتا ہے۔ جب میں نے سنا تو سب سے پہلے میں نے IRGC میں اس کو امپلیمنٹ کیا، جہاں مولانا عبدالواحد مدنی صاحب ماشاءاللہ ہفتے کے 5 دنوں میں، ہفتہ اور اتوار کے علاوہ، درس دیتے ہیں۔ اگرچہ کہ درس 25 منٹ کا یا آدھا گھنٹے کا ہوتا ہے، ہمارا مقصد یہ تھا کہ وہ سلسلہ، وہ حرکت لائیں جو ہم نے سنا کہ UK میں ماشاءاللہ سینکڑوں لوگ موجود ہوتے ہیں اور ان کے اندر وہ شوق ہے علم سیکھنے کا۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً 1 سال ہو چکا ہے وہ سلسلہ شروع ہونے پر، لیکن مشکل سے لوگ وہی 10-15 لوگ بیٹھتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ، اسی سلسلے سے لوگ تیار ہوتے ہیں،
دعوت کے میدان میں کام کرنے والے تیار ہوتے ہیں، لوگوں میں دین کا جذبہ، گھروں میں علم دین پھیلتا ہے، اور لوگوں کے کم ہو جانے سے سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے، یہ سلسلہ چلنا چاہیے، اور جتنا زیادہ علم دین کو ان دروس کے ذریعے آپ پھیلائیں گے اتنا زیادہ جو ہے عوام میں شعور پیدا ہوگا، علم دین پھیلے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ میں جب مدینے میں رہتا تھا تو بن لادن بہت بڑی کمپنی ہے جس میں ہزاروں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس وقت ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارا درس ہوا کرتا تھا عقیدے کا، ایک عام درس ہوتا تھا اور کچھ نوجوانوں کے درمیان ایک خاص درس ہوتا تھا، اور ماشاءاللہ اس میں کافی لوگ بنتے تھے، ان کی زندگیاں بنتی تھی، عقیدہ ان کا سدھرتا تھا، اور باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن لینا پڑتا تھا، اور الحمدللہ سلسلہ جاری تھا۔ اور میری عادت ہے جہاں کبھی کہیں اس قسم کا درس شروع کرتا ہوں تو درس سے پہلے میں طلب علم کے آداب میں بتاتا ہوں، کیونکہ بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے لیکن میدان علم میں جو ادب ملحوظ رکھنا چاہیے وہ ادب ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ ایک عرصے دراز درس دینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر بعض بنیادی کمزوریاں موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ میدان علم میں یا میدان دعوت میں غلطی کر جاتے ہیں اور ٹھوکر کھاتے ہیں، اور ان کے ٹھوکر کھانے سے ایک بہت بڑی جماعت ٹھوکر کھاتی ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا ابھی رمضان اور بقرعید کے موقع پر کچھ وہ لوگ جو دعوت کے میدان میں کام کر رہے ہیں، ان کے اخلاص میں اور ان کے منہج میں انشاءاللہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب طلب علم کے مبادئیات ان کے پاس نہیں تھے، اس کی بنیادی باتیں جب ان کے پاس نہیں تھی، بہت ساری چیزوں میں پھسل گئے اور منہج سے دور ہوتے گئے۔ سارے علماء ایک طرف ہیں اور ایک دو ملا اور مولوی، اس کی رائے اگر ہے تو چونکہ ان کی رائے ان کے ساتھ ہے تو وہ ان کی طرف ہے، اور کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اور یہاں سے آدمی پھسلتا ہے، علماء پر اعتراض کرتا ہے، اور اگر کسی بڑے عالم کا ذکر آتا ہے تو ارے وہ کیا ہے، وہ کون ہے، اس کو کیا معلوم ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا گیا۔ شیخ وصی اللہ محمد عباس حفظہ اللہ جو کعبے کے سامنے بیٹھ کر درس دیتے ہیں طواف کی جگہ میں، ان کے علم پر انگلیاں اٹھائی گئی، علماء کی بے عزتی کی گئی۔ کن لوگوں سے؟ یہ ایسے لوگوں سے جو کہ دعوت کا اور منہج کا کام کر رہے تھے، جو ہمارے ساتھ کل تک موجود تھے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں یہ نوٹ جو آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مدینے میں تیار کیا ہوا نوٹس ہے۔ طلب علم کی فضیلت اور طلب علم کے آداب کے بارے میں نے اس وقت جب میرے خیال میں 15 16 17 سال پہلے کی بات ہے، جب بن لادن میں درس دے رہا تھا، اس وقت میں نے کچھ نوٹس تیار کیے تھے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ فضل علم کے آداب اور اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ سلسلہ ختم ہونے کے بعد دوسرا عقیدے کی اہمیت پر میرا درس ہوگا انشاءاللہ، اور عقیدے کی اہمیت کے بعد جو ہماری کتاب مقرر ہے عقیدۃ الواسطیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب کے مؤلف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات، وہ ایک ہمارا چیپٹر ہوگا، وہ ایک ٹاپک ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عقیدہ واسطیہ کا درس ہمارا شروع ہوگا۔ طلب علم کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور اہل علم اور علم والوں کی فضیلت کے لیے کافی ہے
کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، فرشتوں نے گواہی دی اور صاحب علم علماء نے گواہی دی۔ اللہ نے اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ علماء کی شہادت کا وہاں ذکر کیا۔ اور اسی طریقے سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، کہ علماء سے پوچھو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے، نشانیوں اور دلیلوں کے ساتھ، دلیلوں کی روشنی میں۔ تو یہ بھی ایک عظیم آیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ بہتری چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یعنی دنیا سب کو دیتا ہے، بلکہ غیر مسلموں کو دنیا زیادہ ہی دیتا ہے، لیکن علم دین کس کو دیتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے توفیق نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ درس اطمینان سے بیٹھ کر سن نہیں سکتے کیونکہ ان کے اندر اتنا صبر نہیں، تھوڑا سنتے ہیں تو ان کا ذہن ادھر ادھر بھاگتا ہے اور بیچارے پریشان ہو کر نکل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ علم دین کے لیے کچھ لوگوں کو چنتا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جی ایسے محدثین تھے، یحییٰ بن یحییٰ اللیثی اور دوسرے الفریابی وغیرہ، جو کئی سال انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروس کی پابندی کے ساتھ اہتمام کیا۔ کئی سال، 20 سال، 25 سال مستقل طور پر، اور اسی میں لگے رہتے تھے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے، ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی ہے۔ یہاں ایک حدیث آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں جس کو ابو داؤد اور دارمی اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی۔ کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ڈمسکس جہاں آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور لاکھوں لوگ اپنی اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کر چکے ہیں، جارڈن یا ترکی یا پڑوس کے ممالک میں جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اگر ہم ان کی کچھ مدد نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم دعا کے ذریعے مدد کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ظالم اور جابر اور شیعی جو علوی حکومت ہے جس کو ایران پوری طریقے سے سپورٹ کرتا ہے، اسلحے کے ذریعے، مال کے ذریعے، پیٹرول کے ذریعے، اور وہ حکومت کافر حکومت ہے، مسلمان حکومت نہیں ہے، اس حکومت کا جلد از جلد اللہ تعالیٰ خاتمہ لائے اور نیک اور صالح مسلمانوں کو سیریا کی حکومت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کے لیے اگر کوئی بہترین جگہ ہوگی تو سیریا کی جگہ ہوگی، وہاں ہجرت کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ اور اسی حدیث کی بنیاد پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد، جو کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، اگرچہ کہ وہ حنفی مذہب کے عالم تھے، تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے عالم سیریا ہجرت کر کے، البانیہ سے ہجرت کر کے آئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری زمانے میں یہ شام، ملک شام جس کو کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بہتر جگہ ہوگی۔ کثیر بن قیس تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جامع مسجد کی دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا، تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا ابو الدرداء میں آپ کے پاس مدینے سے آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں، ایک حدیث کے لیے مجھے معلوم ہوا کہ آپ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سناتے ہیں، وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سناتے ہیں، اس حدیث کو سننے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو کسی تجارت کے غرض سے آپ سیریا نہیں آئے؟
کیونکہ سیریا پرانے زمانے میں عرب کی خاص طور پر حجاز کے لوگوں کا تجارتی مرکز تھا. اور قرآن کریم میں سورہ ایلاف میں جو اللہ نے ذکر فرمایا سورہ قریش میں کہ گرمی کے موسم میں اور سرما کے موسم میں یہ لوگ سفر کرتے تھے تجارتی غرض سے. عرب کے لوگ خاص طور پر قریش کے لوگ, تو سیریا جو ہے ایک تجارتی سینٹر تھا ان لوگوں کا. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجارت کے غرض سے تو نہیں آئے؟ کہا کہ نہیں. اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں؟ کہا کہ نہیں. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شخص کسی راستے میں چل کر آتا ہے اور اس کا مقصد علم سیکھنا ہوتا ہے, علم دین, تو چل کر جو آتا ہے اللہ تعالیٰ اس راستے کے ذریعے اس کو جنت کا راستہ آسان کرتا ہے, یعنی جنت میں جانے کا سبب بناتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کی خوشنودی کے لیے پر بچھاتے ہیں اور عالم کے لیے, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ علم سیکھنے والے کے لیے آسمان میں اور زمین میں جو بھی ہے معافی مانگتے ہیں, حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں معافی مانگتی ہیں. اور ایک عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر اسی طریقے سے ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے تاروں پر ہے. سارے تاروں کے مقابلے میں چاند کا جو مقام ہے وہ ایک عالم دین کا مقام ہے. اور بے شک علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء دینار اور درہم سونا چاندی چھوڑ کر نہیں جاتے, بلکہ وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں. تو جس نے بھی علم کو لیا تو اس نے بہت بڑی چیز کو حاصل کیا, بہت بڑی چیز کو حاصل کیا. طلب علم کے یہ آداب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلے طلب علم کے لیے اخلاص چاہیے, اللہ کو خوش کرنا. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دین سیکھنا چاہیے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عالم دین سے نقل کیا کہ انہوں نے اپنے زمانے کے علماء سے پوچھا, آپ نے دین کا علم جو سیکھا کس لیے سیکھا؟ اکثر لوگوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کے لیے سیکھا. کیا مطلب؟ تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں, سکھاؤں. ایک نے کہا کہ نہیں, میں نے اپنے لیے سیکھا ہے تاکہ میں خود سیکھوں, میں سیکھ کر میں اس پر عمل کروں. تو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں وہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں, ان کے زمانے میں مطلب یعنی تقریباً آج سے 750 سال پہلے کی بات, کیونکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 748 ہجری میں ہوا. تو کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اخلاص بہت ہی کم ہے, کیونکہ عام طور پر لوگ سیکھتے ہیں دین کا علم کس لیے سیکھتے ہیں؟ لوگوں سے جھگڑا کرنے کے لیے, لوگوں سے آرگیومنٹ کرنے کے لیے, لوگوں سے مناظرہ کرنے کے لیے, جاہلوں کے ساتھ بیٹھ کر بحث و مباحثہ کرنے کے لیے نہیں. تو جتنا بھی آپ سیکھیں گے یہ بیکار ہے. اور حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو سب سے پہلے جن لوگوں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا ان میں سے وہ عالم دین ہے جس نے علم سیکھا, قرآن پڑھا, لیکن اس کی نیت اخلاص اللہ کے لیے نہیں تھی, بلکہ وہ چاہتا تھا کہ جو ہے اس کا نام ہو اور اس کی شہرت ہو. تو لہٰذا یہ بہت بڑی چیز ہے نیت. اور ہمیشہ انسان کو چاہیے اپنی نیت پر نظر رکھے, نیت پر نظر رکھے کہ میری نیت کیا ہے, میرا ارادہ کیا ہے, کہیں اخلاص میرے ہاتھ سے چھوٹ تو نہیں جا رہا ہے. وہ ہمیشہ اس پر سارے اعمال میں ملاحظہ کرنے کی ضرورت ہے. امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, سفیان ثوری بہت بڑے محدث ہیں, میں نے نیت سے بڑھ کر مشکل چیز نہیں پائی. جتنی بار میں نے کوشش کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو, وہ نیت پلٹ جاتی تھی اور میرے لیے جو ہے مشکل ہوتا تھا کہ میں اللہ کے لیے اس کو خالص کروں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کو 3 چیزوں کے لیے حاصل مت کرو. اس لیے حاصل مت کرو تاکہ تم بیوقوفوں کے ساتھ جھگڑا کرو,
علماء کے ساتھ مناظرہ کرو، اور اس لیے تم حاصل مت کرو تاکہ لوگ تمہارے پاس آئیں آ کر کہیں کہ ماشاءاللہ کیا جی کتنا بڑا علم ہے ان کے پاس، نہیں، بلکہ تم اپنے کلام سے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرو، کیونکہ یہ ہمیشہ رہتا ہے اور باقی رہتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن دارمی میں اس روایت کو نقل کیا۔ مقدمے میں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ جو ہے، اور اسی طریقے سے ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ سنن ابن ماجہ کا جو مقدمہ ہے جس کو پریفیس کہتے ہیں، یہ بہت اہم چیزوں پر مشتمل ہے۔ دونوں کتابیں سنن دارمی حدیث کی کتاب ہے، اور اس طریقے سے سنن ابن ماجہ جو حدیث کی مشہور 6 کتابوں میں سے 6ٹھی کتاب ہے، ان دونوں کا جو مقدمہ ہے پریفیس آپ اگر پڑھیں گے تو عقیدہ، منہج اور طلب علم کے بارے میں بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، سنن دارمی اور سنن ابن ماجہ میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص علم سیکھتا ہے، وہ علم جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے اللہ کی رضامندی تلاش کی جاتی ہے، یعنی علم دین، لیکن کس لیے سیکھتا ہے؟ کہ دنیا کی کوئی چیز حاصل کرے، دنیا اس کا مقصد ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ مسند احمد اور ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہاں ایک دوسرا نقطہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، علم کیا چیز ہے؟ علم کون سی چیز ہے؟ علم حقیقت میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم ہے، اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، قرآن اور سنت، یہ اصل میں علم ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں علماء کرام جو بھی انہوں نے بتایا ہے، یہ سب قرآن اور حدیث سے ان کا فہم اور ان کا اجتہاد ہے۔ اگر یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو ان کی بات نہیں لی جائے گی، اور اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ان کی بات لی جائے گی۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما لم يعرفه البدریون فلیس من الدین۔ سعید بن جبیر تابعی ہیں، کہتے ہیں اصحاب بدر، جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ جس کو نہیں جانتے وہ دین نہیں ہے۔ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں العلم ما جاء عن اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم وہ ہے جو صحابہ سے آیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد ان کے بعد والا زمانہ ہے، اور اس کے بعد ان کے بعد والا زمانہ ہے، اس کے بعد جھوٹ پھیلے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، جن کو اللہ نے علم دیا کہ وہ جو چیز جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے۔ تو امام قتادہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے، اس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل فکری کتابیں بہت زیادہ لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، فکری کتابیں، مفکر، کیا بھائی وہ بہت بڑے مفکر اسلام ہیں۔ اسلام میں جو ہے مفکر اسلام یا فکری کتابیں، یہ سب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی، مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طریقے سے جی آج کل بہت وحید الدین خان صاحب ہیں۔ تو یہ سب جو ہے فکری کتابیں، ہزاروں صفحات پڑھیں گے اس میں کوئی علم نہیں ہوگا، اس کے مقابلے میں ایک حدیث، ایک سطر، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ فکری کتابوں میں پڑھ کر لوگ اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں۔ یہ توحید جماعت کے جو ذمہ داران ہیں، اور اسی طریقے سے جو لوگ آج کل بہکے ہوئے ہیں منہج سے، صحیح منہج سے، ان سارے لوگوں کا
ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ان فکری کتابیں ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور جو جماعت اسلامی کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کو پڑھ کر لوگ بہکے ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیان کرنے کا بڑا اچھا انداز تھا، اور قلم ماشاءاللہ شاہکار قلم جی، اس طریقے سے کہ ان کی زبان بھی بڑی اچھی اور لکھنے کا انداز بھی بڑا پیارا. اور میں خود جو ہے ایک زمانے تک ان کی کتابوں میں اور ان کی جماعت کا ایک ممبر رہا ہوں، اگرچہ کہ جماعت اسلامی نہیں بلکہ SI، وہ جو اسٹوڈنٹس آف اسلامک آرگنائزیشن، جو کہ ان کے نوجوانوں کی جو جماعت ہے، اس کا ایک ممبر رہا ہوں. بہت ساری کتابیں میں نے پڑھی ان کی، بہت بڑا بہترین انداز، اور ان کے انداز کو دیکھ کر لوگ بہک جاتے ہیں. یہ فکری کتابیں لوگوں کو برباد کرتی ہیں، لوگوں کو منہج سے دور کرتی ہیں. اس کا بڑا نقصان ہوا. آج نوجوانوں میں جو جوش اور جذبہ جی بغیر علم کے اور دین کے اخلاص کے بغیر جو جذبہ پایا جاتا ہے بہت سارے نوجوانوں میں، چلو ہم کریں گے، ہم مریں گے، مٹ جائیں گے. ارے اسلام کے لیے زندہ رہنا سیکھو، پہلے مرنا تو بات کی بات ہے. اسلام کے لیے زندہ رہنا سیکھو. یہ سب جو ہے یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت اسلامی کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کا نقصان ہے جو تمل ناڈو میں خاص طور پر جو جماعتیں آج کل ہیں، اور جو جماعتیں بہت سارے دین میں بہت سارے شبہات جنہوں نے پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ، ایسے شبہات جو 1400 سال میں آپ نے نہیں پایا ہے، یہ فکری کتابوں کی وجہ سے ہے. ان کتابوں کا نقصان ہو رہا ہے. تو لہٰذا ان فکری کتابوں کو چھوڑ کر قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف آنا چاہیے. اس میں علم موجود ہے، جہاں صحابہ کے اقوال آپ پائیں گے. اور بعض جماعتیں سمجھتی ہیں کہ انبیاء کے علاوہ علماء اور اولیاء کے خواب بھی دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، وہاں سے دین سیکھا جاتا ہے. وہ ایک سورس آف اسلام سمجھتے ہیں، علم دین کا مصدر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. جیسا کہ آپ بات پائیں گے تبلیغی نصاب میں بہت سارے خواب انہوں نے خواب میں دیکھا. ارے بھائی، کیا کسی کا خواب جو ہے انبیاء کے علاوہ کسی کا خواب دین میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. اور اسی طریقے سے کرامات کے نام سے اتنی چیزیں لکھتے ہیں، بلکہ وہ کرامات نہیں ہے، بلکہ وہ تو دھوکہ ہے. غیر معمولی چیز جو انسان کرتا ہے، ایک تو معجزہ ہے جو انبیاء کے ہاتھ پر ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور جیسے ویسا کرنا جو ہے کوئی بھی آدمی کرنے سے عام انسان عاجز ہوتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ کا مطلب جو آپ کو اس جیسا کرنے سے عاجز کر دے، میک یو فیلئر دیٹ یو کین ڈو سیم تھنگ، عاجز کر دے آپ کو، اس کو معجزہ کہتے ہیں. یہ انبیاء کو عطا ہوتا ہے. کرامات کے ہم قائل ہیں، ہم انکار نہیں کرتے ہیں. کرامات ہیں اولیاء کو، صحابہ رضی اللہ اجمعین کو، بڑے بڑے متقی پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ نے کرامات کا مطلب عزت، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کچھ ایسے کام کرواتا ہے جو ان کے لیے ان کی عزت اور ان کے ایمان کی دلیل ہے. لیکن یہ محض کرامات جو ہیں انسان کے صالح ہونے یا نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. کیسے فرق کریں گے کہ یہ آدمی جس کے ہاتھ میں کوئی غیر معمولی کام ہوا ہے جو عام طور پر لوگ نہیں کر پاتے، یہ کرامات ہیں کہ یہ ہے کہ دھوکہ ہے؟ یہ دیکھنا کہ یہ آدمی نماز کا پابند ہے کہ نہیں ہے، اسلامی شریعت کا پابند ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے احکام کا پابند ہے کہ نہیں ہے. اگر پابند ہے تو کرامات ہے، اگر پابند نہیں ہے تو دجال کے ساتھ دھوکہ ہے. دجال بھی اسے کرے گا نا، قیامت کے قریب دجال آئے گا تو ایسے بہت سارے کام کرے گا کہ عام طور پر لوگ نہیں کر سکتے. آسمان سے کہے گا کہ بارش برسا، بارش ہوگی. زمین سے کہے گا کہ اگا، جو زمین اگائے گی. ایسی جگہ جائے گا جہاں پر لوگ ایمان لائیں گے،
تو وہاں کی زمین سے کہے گا کہ درخت اور اناج سے بھر دے تو بھر جائے گا، اور کسی جگہ جائے گا جہاں پر لوگ اس کے ایمان نہیں لائیں گے تو وہاں کہے گا زمین سے کہ تیرے پھل کو روک لے، آسمان سے کہے گا کہ بارش کو روک لے، قحط سالی ہوگی۔ کتنا بڑا امتحان ہے، دیکھیے کتنا بڑا امتحان ہے۔ اور یہ پورا دجال سب سے بڑا دھوکہ دینے والا، چیٹر، شیطانی کام، تو شیطانی کام ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کرامات یہ دلیل نہیں ہے اسلامی شریعت کے لیے دین کو حاصل کرنے کے لیے، عام طور پر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر کسی کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھو، ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو، اس کے بارے میں یقین نہیں کرو جب تک کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ دین کے احکام میں، دین کی شریعت میں کہاں تک وہ ہے، صحیح ہے نا؟ دین کی شریعت کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اس وقت تک اس کی باتوں پر یقین نہ کرو۔ تو یہ جو ہے اس دین سیکھنے کا کوئی سورس یا مصدر نہیں ہے، بلکہ دین سیکھنے کے لیے جو سورس ہے، اہم سورس قرآن اور حدیث ہے۔ اور ایک تیسرا ادب علم دین سیکھتے ہوئے یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا۔ کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹ کر آنا چاہیے، کسی بھی چیز میں، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو قرآن اور حدیث کی طرف اس مسئلے کو لوٹاؤ، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے۔ ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے اور سارے علماء نے اس کی تاکید کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کی کتاب رد المحتار شامی نام کے مؤلف نے ان کی کتاب رد المحتار جز نمبر 1 صفحہ نمبر 48 اور صفحہ نمبر 63 میں کہا ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حدیث صحیح ہو جائے تو یہی میرا مسلک ہے، یہی میرا مذہب ہے۔ اور علامہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، جن کو حنفی علماء بھی مانتے ہیں، فمن جاء بأحسن من قولنا فهو اولى بالصواب منا۔ اگر کوئی شخص کسی مسئلے میں ہم سے اچھی بات اگر کوئی لاتا ہے تو حق اس کے ساتھ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ کون کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے نقل کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں الا ہے کہ اس کی بات رد کر دی جائے گی، اور وہ خود بھی دوسروں کی بات رد کر سکتا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی کوئی بات رد نہیں کریں گے۔ ایقاظ ہمم اولی الابصار میں علامہ فلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے قول کو نقل کیا، اور ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جو 463 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، جامع بیان العلم وفضلہ، آداب علم میں ایک بہت بڑی کتاب لکھی انہوں نے، اس میں نقل کرتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول انما انا بشر، میں تو انسان ہوں، اصیب و اخطئ، میں صحیح بھی کہتا ہوں غلطی بھی کرتا ہوں، فانظروا فی رأیی، میں نے اپنے طرف سے جو فتوے دیے، اپنی طرف سے جو میں نے رائے بتائی ہے ان میں دیکھو، فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوہ، تو جو بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اس کو لے لو، وما لم یوافق فاترکوہ، اور جو اس کے موافق نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرۃ عیون الموحدین میں صفحہ نمبر 173 میں یہ کلام نقل کیا ہے، اجمع العلماء، یہ سارے علماء کا اتفاق ہے، علی ان من استبانت له سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن له یدعا لقول احد، اگر کسی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی مسئلے میں واضح ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کی بات کو کسی کی بات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑے، جائز نہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد ربی سے کہتے ہیں لا تقلدنی فی کل ما اقول، میں جو بھی کہتا ہوں اس میں میری تقلید مت کرو،
وانظر فی ذلک لنفسک فإنہ دین، اپنے لیے اس میں غور کرو کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے. کیونکہ عالم سے غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی کے بعد توبہ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ غلطی کے بعد توبہ کر لے اور آپ اس کی غلطی کے پیچھے جائیں، یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، جن کو اہل سنت و جماعت کا امام مانا جاتا ہے، لا تقلدنی ولا مالکا ولا الاوزاعی ولا النخعی، میری تقلید مت کرو، امام مالک کی تقلید مت کرو، امام اوزاعی کی تقلید مت کرو، امام نخعی کی تقلید مت کرو. وخذوا الاحکام من حیث اخذوا من الکتاب والسنہ، احکام کی باتیں جو انہوں نے جہاں سے لی ہیں قرآن و حدیث سے، وہاں سے تم لوگ بھی لو. حجۃ اللہ البالغہ میں اس کلام کو نقل کیا ہے. اور آپ نے کہا امام احمد نے، عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى رأي سفیان، مجھے بڑا تعجب ہے کہ جن لوگوں کو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حدیث کی صحت کے بارے میں جانتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں صحیح حدیث ہے، جانتے ہیں، پھر بھی وہ سفیان ثوری کی رائے کی طرف جاتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ نہ پکڑ لے یا کوئی دردناک عذاب نہ ان کو اس میں مبتلا ہو جائے. پھر امام احمد کہتے ہیں، معلوم ہے آپ کو فتنہ کیا ہے؟ فتنہ شرک ہے. ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو اگر رد کر دے تو اس کے دل میں کوئی ٹیڑھا پن آ جائے اور وہ برباد ہو جائے. یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ ہم لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے، زمانے سے درس میں یا ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن پھر بھی نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہم نے ہمارے زمانے میں بچپن سے جو کام کر رہا ہوں میں اس کو کیسے چھوڑوں. نہیں، یہ بات غلط ہے. جب آپ کو معلوم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ جو سنت ہے ارے چھوڑو، چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، نہیں. سنت کی تعظیم، سنت کا احترام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم رفع الیدین کریں جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے. علماء کہتے ہیں کہ 70 صحابہ نے اس کو روایت کی ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 4 مقامات میں رفع الیدین کیا. ثابت ہے تو کرنا چاہیے. لیکن افسوس کہ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ میں نے ایک زمانے سے اپنے آبا اور اجداد سے سیکھا ہے اور اسی پر عمل کروں گا. تو بہرحال یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم لوگ غلطیوں میں مبتلا ہیں اور اپنے آپ کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے ہیں، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. انسان کو توبہ کرنا چاہیے. علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 20 سال سے تقریباً میں ایک حدیث پر عمل کر رہا تھا. 20 سال سے معلوم ہوا کہ وہ حدیث ضعیف ہے، اور جیسے ہی معلوم ہوا وہ حدیث ضعیف ہے فوراً میں نے چھوڑ دیا. اور یہی ایک مومن کی شان ہے، یہی ایک مومن کی شان ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے. جیسے ہی اس پر یہ واضح ہو جاتی ہے بات، یہ بات غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں ہے، تو فوراً رجوع کرنا چاہیے. اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلب علم کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا مطلب؟ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں اتباع کریں، ہر چیز میں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، میں نے کوئی بھی حدیث اگر سنی تو فوراً اس پر عمل کی. آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا. پچنا لگوانا
جی وہ گندا خون نکالتے ہیں گردن سے، سر کے پاس، اور اس طریقے سے ران وغیرہ سے، ہاتھ وغیرہ میں، آج بھی وہ سسٹم ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا، آپ نے کیا، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہونے کے بعد اس میں کسی قسم کی لن ترانی، نہیں میں یہ نہیں مانتا، میں نہیں وہ مانتا، جیسا کہ عام طور پر آج کل جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، ان لوگوں میں یہ بیماری موجود ہے، نعوذ باللہ۔ یہ قرآن کریم کی آیت سے ٹکراتی ہے، اس وجہ سے میں نہیں مانتا، جادو کو نہیں مانتا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی بربادی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ کسی کی رائے کا کوئی احترام نہیں۔ علماء اور ائمہ کی رائے کب لی جائے گی؟ جس مسئلے میں قرآن کی آیت نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتے ہوئے کسی کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ سنن دارمی میں یہ روایت موجود ہے۔ سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ عصر کی نماز کے بعد ایک آدمی 2 رکعت پڑھتا تھا اور اس کی پابندی کرتا تھا۔ اس نے سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ابا محمد، اے محمد کے ابو، کیا نماز پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب دے گا؟ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں نا، اچھا کام کر رہا ہوں، اس میں مجھے عذاب دے گا؟ سعید مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، نماز پڑھنے پر تمہیں عذاب نہیں دے گا، ولیکن یعذبک اللہ بخلاف السنہ، لیکن اللہ تمہیں عذاب دے گا اس وجہ سے کہ تم سنت کی مخالفت کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تم مخالفت کر رہے ہو، اس وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توریت کا ایک نسخہ لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ توریت کی کاپی ہے، نسخہ ہے، آپ خاموش رہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کو پڑھتے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے بدل رہا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عمر، گم کرنے والی عورتیں تمہیں گم کرے، تمہاری ماں تمہیں گم کرے، تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کیا ہو رہا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فوراً متنبہ ہوئے اور کہا، اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ، اللہ کے غصے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اللہ تعالیٰ سے بحیثیت رب ہم راضی ہیں، ہمارا رب ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اس سے ہم راضی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اس سے ہم راضی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر موسیٰ ابھی نکل کر آتے میرے سامنے اور تم لوگ موسیٰ کی پیروی کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے۔ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اور اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کے زمانے کو پاتے تو ضرور موسیٰ علیہ السلام میری پیروی کرتے۔ سنن دارمی اور مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قرآن کریم کی آیت سورہ حجرات کی آیت، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اونچی مت کرو۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ ہماری آواز اگر بلند ہو جاتی ہے تو ہمارے نیک اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو سیاست میں، تصوف میں، فکر میں، جی، اور عادات و اطوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کسی کی رائے کو، کسی کی عقل کی بات کو ترجیح دیتے ہیں؟
بہت بڑی بربادی ہے میرے محترم بھائیوں. تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں. آداب کے سلسلے میں اور بھی مزید باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بتائیں گے. 5 منٹ سوال جواب کا موقع ہے. اگر کسی کے پاس درس کے تعلق سے جو بھی باتیں آئی ہیں، کوئی اگر سوال ہو تو انشاءاللہ 5 منٹ کے لیے ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. شیخ حدیث کے درس کے بعد سوال نہیں ہوتا ہے، سوالات کا سلسلہ رہنا چاہیے. 5 منٹ کے لیے ہی صحیح. اگر کسی کو کوئی سمجھنے کی بات ہے جی تو انشاءاللہ جو ہے جی دیکھیے مسئلہ بہرحال 2 مسئلہ ہے یہاں پر. مولوی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سنت پڑھ رہا ہے، سنت نماز، تو کوئی صاحب آتے ہیں جن کی فرض نماز چھوٹ گئی اور وہ آ کر اشارہ کرتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں کندھے پر، یہ بتا رہے ہیں کہ میں آپ کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو جب کہ وہ سنت پڑھ رہے ہیں تو کیا مثال کے طور پر مغرب کی نماز تو 2 رکعت جہری نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جماعت کے لحاظ سے تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور اس کے لیے دلیل معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتے تھے تاکہ آپ کے ساتھ آپ کی نماز نہ چھوٹے، اور پھر اپنے قبیلے کی مسجد میں جا کر امامت کرتے تھے. اپنے قبیلے کی مسجد میں جا کر امامت کرتے تھے. امامت میں باقاعدہ عشاء اور فجر اور مغرب کی نمازوں میں جہری نماز پڑھتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن دوسرا مسئلہ یہ بتاتا ہوں کہ عام طور پر مسجدوں میں جو جماعتوں کے سلسلے میں جو سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے، اور آنے کے بعد ایک جماعت، پھر اس کے بعد دوسری جماعت، پھر اس کے بعد تیسری جماعت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور کچھ لوگ عمدن مسجد کے امام کے ساتھ نماز پڑھنا نہیں چاہتے، تو کیا کرتے ہیں، نماز ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور دیر سے آ کر نماز پڑھتے ہیں. یہ بہت بڑی فتنے کی بات ہے. اس لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سختی کے ساتھ اس مسئلے پہ کہا کہ، اور صحابہ کے اقوال بھی انہوں نے نقل کیے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین دیکھتے کہ اگر مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ختم ہو گئی تو چلے جاتے، اپنے گھر میں جا کر الگ سے تنہا نماز پڑھتے. چونکہ آج کل یہ حالات ہیں، اگر ہماری مسجدوں میں بھی سسٹم آ جائے جیسا کہ بعض احناف کی مسجدوں میں ہے کہ دوسری جماعت نہیں ہونی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے ماحول کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو امام کے ساتھ، امام کے پیچھے، ہمارے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، الگ سے جو ہے امامت کرنا چاہتے ہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ اس میں بحث کیا اور کافی دلیلیں پیش کی کہ ایک مسجد میں جب جماعت ہو گئی تو اس مسجد میں دوبارہ جماعت نہیں ہونی چاہیے، الا ایک کہ ایسی مسجدیں ہوں جو سفر کے لیے، راستے میں مسافرین کے لیے بنائی جاتی ہیں. جیسے کہ مدینے سے مکہ جاتے ہوئے آپ پائیں گے مسافروں کے لیے مسجدیں ہوتی ہیں، وہاں مستقل طور پر امام نہیں ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں جماعت کے ساتھ اپنے قافلے میں، بس میں، کار میں نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آتے ہیں نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں. مستقل 5 وقتہ نماز کے لیے امام نہیں ہوتا ہے. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسی مسجدوں میں کئی جماعتیں ہو سکتی ہیں جہاں مستقل امام نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، امام راتب کہتے ہیں اس کو. لیکن عام طور پر ہماری جو مسجدیں ہیں آج کل کی، ایسی مسجدوں میں دوسری جماعت کو روکنا زیادہ بہتر ہے. مختلف جماعت کے لوگ آتے ہیں اور جو ہے عمدن دوسری جماعت قائم کرتے ہیں. تو ایک تو میں نے مسئلہ بتایا کہ شرعی لحاظ سے تو کوئی حرج نہیں
کہ نفل پڑھنے والا یا سنت پڑھنے والا اگر کسی کے کہنے سے وہ امامت کرتا ہے تو وہ جہری نماز پڑھے، کوئی حرج نہیں، جہری نماز کو جہری پڑھے کوئی حرج نہیں. لیکن ایک دوسرا مسئلہ، جیسا کہ عام طور پر کئی تکرار جماعت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اور اصل جماعت میں لوگ کم رہتے ہیں، تو یہ ذرا مسئلہ ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں ایسی چیزوں کو روک دیا جائے. واللہ اعلم. جی 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 تو ایسے موقع پر کیا وہ جہرن پڑھا سکتا ہے؟ جی یعنی سنت میں جو پڑھی جاتی ہے تلاوت جو ہوتی ہے وہ تو سری ہوتی ہے، آہستہ پڑھتے ہیں، اور جہری نماز جو ہوتی ہے وہ زور سے پڑھتے ہیں. لیکن جب وہ امامت کے لیے منتخب ہوا ہے نا، امام کے لیے امامت اس کو امام بنا دیا گیا ہے، تو ایسے موقع پر وہ جہری پڑھ سکتا ہے. جیسا کہ میں نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے وہ آپ کو میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ان کی فرض نماز ہو گئی، اور اپنے قبیلے میں جا کر جو نماز پڑھتے تھے ان کی سنت نماز ہوتی تھی، نفل نماز ہوتی تھی، اور وہ جہری نماز پڑھتے تھے. تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. ہاں پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ شریعت میں کوئی معنی نہیں ہے، اللہ اعلم، شریعت میں کوئی معنی نہیں ہے کہ جہری نماز کے لیے اگر کوئی شخص جو کہ پہلے سے سنت یا نفل پڑھ رہا ہے اور دوسرے صاحب آ کر ساتھ شامل ہو گئے اور ان کو امام بنا دیے، اللہ اعلم میرے علم کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو ہے جہرن قرات کر سکتا ہے. اللہ اعلم. برابر صحیح ہے. صلاۃ اللیل بعض روایتوں میں والنہار بھی آیا ہے، رات اور دن کی نفل نمازیں جو ہے 2 رکعت پڑھی جائیں گی، بات صحیح ہے. لیکن آپ کو جو ہے یہاں یہ ساری چیزیں استثنائی حالات ہیں، یہ ساری چیزیں جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ استثنائی حالات ہیں، اسپیشل کیس کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے نفل نماز. اصل تو یہ ہے کہ آپ جو ہے سری پڑھیں. رات کی نماز تو آپ جو ہے تہجد کی نماز وہ جیسا کہ قرآن میں ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا، کہ زیادہ بلند آواز سے بھی نہیں، زیادہ آہستہ بھی نہیں، بلکہ درمیانے آواز میں آپ پڑھیں گے. بقیہ جو نفل نمازیں ہیں دن میں خاص طور پر وہ آپ آہستہ ہی پڑھیں گے. لیکن ایک آدمی کو امام بنا دیا گیا، اب وہ کیا ہو گیا، وہ مغرب کا یا عشاء کی نماز کا یا فجر کی نماز کا امام بن گیا. تو اس کے لیے اگر وہ جہری اپنی قرات جہری کر رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. سب استثنائی حالات ہیں. اللہ اعلم. جی 2 رکعت ایک آدمی مل رہا ہے، سلام امام پھیرے بعد اس کی 2 رکعت مکمل کر رہا ہے، دیر سے جو آ رہا ہے اس کو امام بنا سکتا ہوں؟ دیر سے جو آیا ہے مطلب اچھا جو پہلے سے متخلف ہے کیا اس کو امام بنا سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی معنی نہیں، اس میں کوئی معنی نہیں. ایک آدمی جو امام کے ساتھ اس کی 1-2 رکعت چھوڑ گئی تھی، وہ جب اپنی نماز کھڑے ہو کر پڑھ رہا تھا تو اس کے پیچھے اس کے ساتھ پڑھنے کے لیے ایک صاحب جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے اس کو امام بنا دیے، تو واللہ اعلم اس میں بھی جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. میرے ان کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی جب نماز جو ہے جبکہ وہ بھی فرض نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی فرض پڑھ رہا ہے، جب نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض ہو سکتی ہے، نفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے فرض ہو سکتی ہے تو ایسے بھی. لیکن عام طور پر یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے عادت نہیں بنا لینی چاہیے. ایک بار میں نے دیکھا بعض اخوان جو ہے میرے خیال میں نماز ان کی چھوڑ گئی تھی، اب مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، پہلی صف پہ کھڑے امام کے پیچھے اور 4تھی رکعت پڑھ رہے ہیں. میں سمجھ گیا کہ وہ جو ہے عصر کی نماز ان کی چھوٹ گئی اور مغرب نماز مسجد میں داخل ہوئے تو مغرب نماز ادا کر رہے ہیں. نیت کس کی تھی؟ عصر کی نماز کی. لیکن ایک عام آدمی دیکھے گا، جاہل کیا سمجھے گا، وہ اس کو کیا معلوم ہے. تو میں نے کہا کہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ عصر کی نماز چھوٹ گئی اور وقت ختم ہو گیا تو بہت بڑا گناہ ہے.
کیونکہ حدیث میں آتا ہے من فاتت صلاۃ العصر فکانما وتر اہلہ ومالہ، کسی کے عصر کی نماز اگر چھوٹ گئی تو گویا اس کے گھر والے اور اس کا مال، اس کی دولت سب برباد ہو گئی۔ عصر کی نماز چھوٹ گئی اور وقت ختم ہو گیا، بہت بڑی وعید ہے۔ تو ہم لوگوں کو نماز کسی بھی حالت میں چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اور جو خوف کی حالت میں چلتے ہوئے، جی آپ کو سفر کرتے ہوئے گھوڑے پر، گاڑی پر، کسی بھی حالت میں نماز پڑھنے کی جو اجازت ہے، کیوں؟ نماز نہ چھوٹنے پائے، وقت میں نماز ادا ہو جائے، نماز نہ چھوٹنے پائے، اسی لیے اجازت۔ تو آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کام میں گئے، کہیں نہ کہیں جگہ تلاش کر کے نماز پڑھ لیجیے۔ نہیں کہ ایسا نہیں کہ آپ اپنی مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں، کسی بھی مسجد، کسی بھی جگہ، کوئی بھی جگہ مل گئی، بھائی ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھ لیجیے۔ تو اس طریقے سے کہ آپ مغرب کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھے جماعت کے ساتھ، اور چوتھی رکعت کے لیے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو گئے ہیں، تو لوگ جو ہے کیا سمجھیں گے؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے حالات میں جب ایک صاحب اور بھی آ سکتے ہیں تو انتظار کیجیے، آپ ان کو کیوں امام بنا رہے ہیں؟ جو پہلے سے متخلف ہیں، جن کی ایک رکعت چھوٹ گئی، اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ اور 2-4 لوگ ملنے والے ہیں، آنے والے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ جماعت کر سکتے ہیں۔ تو جو آدمی پہلے سے جو ہے جس کی نماز چھوٹ گئی، جو مقتدی تھا، پھر اس کو امام بنا رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا انتظار کریں، کسی اور کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو یہ ذرا بہتر ہے۔ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے، ایک شخص سو گیا تھا، جی مغرب میں آیا، جی اس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، اسے جو ہے ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنی ہے نا، جی تو ترتیب کے خیال سے وہ جو ہے مغرب کی نماز ایک رکعت میں سلام کرنے کے بعد وہ اوپر پڑھ گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے موقع پر اگر وہ سو گیا، مثال آپ گھر سے نکل رہے ہیں، گھر سے مسجد تک جاتے تک زندہ رہے گا، وہ مر جائے گا، کس کو کیا بھروسہ؟ مسجد سے نکل کر، گھر سے نکل کر مسجد جاتے تک سو کر آپ اٹھے ہیں، سب سے پہلا فرض کیا ہوتا ہے آپ کا؟ فوراً ادا کریں آپ نماز، فوراً اسی جگہ آپ اٹھے، معلوم ہوا ارے نیند لگ گئی، مجھے آنکھ بند ہو گئی تھی اور نیند لگ گئی تھی، فوراً آپ اٹھے ہیں، فوراً توبہ استغفر اللہ کر کے آپ وضو کریں اور رکعت نماز پڑھیں۔ من نام عن صلاة او نسی عنها فلیصلیها اذا ذکرها، یہی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نماز سے سو گیا یا بھول گیا تو جب یاد کرتا ہے امیڈیٹ، فوراً ہم مسجد جائیں گے، پھر پڑھیں گے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک رکعت اگر آپ کو مل جاتی ہے مغرب کی نماز اور آپ نماز پڑھ کے آتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، میں سمجھتا ہوں، بجائے اس کے کہ آپ آئے فوراً اور جو ہے اذان ہوئی ہے، آپ کو سنت پڑھنے کا موقع ہے، آپ جو ہے ماشاءاللہ جماعت میں نہیں کھڑی ہوئی تو فرض پڑھ لیجیے، فرض کنارے کھڑے ہو کر آپ 4 رکعت آپ کی چھٹی ہوئی ہے تو پڑھ لیجیے آپ۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر لوگوں میں، یعنی جو لوگ نہیں سمجھتے، جن کے پاس دین علم نہیں ہے، وہ کیا ارے ان کی مسجد میں 4 رکعت نماز پڑھتے جی بولیں گے۔ ایک آدمی کو دیکھا مغرب کی نماز کے لیے ایسا کھڑا ہوا تو سمجھیں گے ان کی مسجد میں 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں جو ہے لوگوں میں پھیل جائیں گی، اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی